یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین آپ سٹیج پہ ہمارے سامنے جلوہ فرما ہیں. آپ کی زیارت سے اپنے قلوب کو بھی ہم منور کریں. میرے بھائیوں، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ آج اگر ہم تھوڑا سا درد دل کے ساتھ اس بات کا مطالعہ کریں اور اپنی اس حقیقت کا تجزیہ کریں کہ اس سے بڑھ کے ہماری بدقسمتی، اس سے بڑھ کے ہمارا زوال، اس سے بڑھ کے ہماری رسوائی کیا ہوگی کہ جب ہماری کوئی حیثیت بھی اپنے پورے وقار کے ساتھ برقرار نہیں ہے. ہم مسلمان ہونے کی بات کریں تو ہمیں ذلت نظر آتی ہے سامنے. ہم پاکستانی ہونے کی بات کریں تو ہمیں زوال نظر آتا ہے سامنے. ہم انسان ہونے کی بات کریں تو بھی ہمارے سامنے بحران کی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے. تو اس ساری صورتحال کی آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے اوپر یہ ذلت اور یہ رسوائی کیسے مسلط ہوئی؟ ہم اس زوال کا اور اس انحطاط کا شکار کیسے ہوئے؟ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بنیادی طور پہ ہمارے سامنے یہ بات واضح ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس سمت کبھی سوچا نہیں اور ہم نے اس سمت کبھی توجہ نہیں دی کہ ہماری اس ساری بربادی کی ذمہ داری کس چیز کے اوپر عائد ہوتی ہے. ہم نے جو سب سے بڑی غلطی ہے اور ہماری سوچ اور فکر کے زاویے میں جو سب سے بڑا ٹیڑھا پن ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے بنائے گئے اسی وجود کو، اسی مادی وجود کو ہم انسان کامل تصور کرتے ہیں. اور جب ہم اپنے مادی وجود کو ہی انسان کامل تصور کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم اپنی تمام صلاحیتیں، اپنی تمام توانائیاں اور اپنے تمام اختیارات اور اپنے تمام اسی مادی وجود کی نشو و نما کے اوپر، اسی مادی وجود کی تعلیم و تربیت کے اوپر، اسی مادی وجود کی آسائش اور راحت کے اوپر، اسی مادی وجود کی تعیش پرستی اور عیاشیوں کے اوپر صرف کرتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو دوسرا تقاضا، جس کے حقوق، جس کے تقاضے، جس کے فرائض اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مقرر فرمائے تھے، ہمارے روحانی وجود کے، ہم اپنے اس وجود کو ترک کر دیتے ہیں. اگر فقط اسی وجود کے اوپر انحصار کر لیا جائے اور اسی وجود کو انسان کامل تصور کر دیا جائے تو ہم اس بات کا جواز کہاں سے لائیں گے کہ ہم جسے انسان کامل کہتے ہیں یہ مادی وجود، اس کو تو ملائکہ نے سجدہ بھی نہیں کیا تھا. ہم اگر اسی وجود کو انسان کامل تصور کریں تو یہ وجود تو مسجود ملائک بھی نہیں ہے. ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کامل ہے اور ہم نے اسی انسانی وجود کے ساتھ ایک انسانی معاشرے کی تشکیل کرنی ہے؟ آپ سیدنا آدم علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ملائکہ، میں زمینوں میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کے سر پہ میری خلافت کا تاج ہوگا، اس کے ماتھے پہ میری نیابت کا صحرا ہوگا، اور جب میں اپنے اس آدمی کی آدمیت کی تکمیل کر دوں گا، جب میں اپنے اس انسان کی انسانیت کی تکمیل کر دوں گا تو تم تمام ملائکہ نے، تم تمام فرشتوں نے صف بصف قطار در قطار کھڑے ہو کے میرے اس بندے کو، اس انسان کو تم نے سجدہ کرنا ہے.
اب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کر دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت آدم کا وجود آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے تیار کیا جاتا ہے، اور وہ وجود جو حضرت آدم کا مادی وجود تھا 120 سال تک مکہ اور طائف کے درمیان تیار ہوتا رہا. اس 120 سال کے عرصے میں کسی بھی فرشتے نے جا کے حضرت آدم کے وجود کو سجدہ نہیں کیا. حضرت آدم کا وجود 40 سال تک گیلی مٹی، پھر 40 سال تک گوندی ہوئی مٹی، پھر 40 سال تک کھنکتی ہوئی مٹی رہتا ہے، لیکن ملائکہ میں سے کسی نے بھی جا کے حضرت آدم کے اس مادی وجود کو سجدہ نہیں کیا. اے ملائکہ، اللہ نے تمہیں کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تم نے میرے اس خلیفے کو سجدہ کرنا ہے. جاؤ، مکے اور طائف کے درمیان حضرت آدم کا مادی وجود موجود ہے، اس کو جا کے سجدہ کرو. تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ سجدہ اس وقت کرنا ہے جب اس آدمی کی آدمی تکمیل ہو جائے، جب اس انسان کی انسانیت کی تکمیل ہو جائے. فرشتوں، ملائکہ، ہمیں یہ بتاؤ کہ اس آدمی کی آدمیت کی تکمیل کب ہوگی، اس انسان کی انسانیت کی تکمیل کب ہوگی، یہ انسان کب مکمل ہوگا. اس کا وجود تو بن چکا ہے، اس کا مادی وجود تو تیار ہو چکا ہے، اس کی تکمیل تو ہو چکی ہے، اس کو سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں، اس مادی وجود کا نام انسان کامل نہیں ہے، اس مادی وجود کے مکمل ہونے کا نام انسان کا مکمل ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ علامت ظاہر کی ہے کہ جب تک یہ علامت ظاہر نہ ہو جائے اور جب تک اس علامت کے ساتھ اس کی تکمیل نہ ہو جائے اس وقت تک سجدہ نہیں کرنا. فرشتوں، وہ علامت کیا ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ اب انسان کی تکمیل ہو گئی ہے اور اب تم اس کو سجدہ کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں اس کے جسم میں روح کو پھونک دوں گا اس وقت اس آدم کی تکمیل ہوگی. تشریف رکھیں، تمام احباب تشریف رکھیں، تشریف رکھیں.